اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, اور یہ لکھا بھی ہوا ہے رپورٹ کے, کہ اسٹیبلشمنٹ واز تھریٹنڈ آف مس بھٹوز ریٹرن. ایک بات جو کہی جاتی ہے اس رپورٹ کے اوپر جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے, اور یہ بات فیکچولی کتنی صحیح ہے یا نہیں, کہا جاتا ہے کہ اس رپورٹ کا جو مینڈیٹ تھا انیشلی یونائٹڈ نیشنز کو جو دیا گیا تھا وہ تھا کہ کرمنل انویسٹیگیشن ہو, اور لیٹر آن یہ مینڈیٹ چینج کر دیا گیا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ بہت سے کرٹکس کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے. اچھا, اب میں ذکر کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیوں دیر ہوئی اس میں, کیوں یہ فیصلہ کیا کہ یو این کے پاس جانا ہے. میرا خیال ہے کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا مسئلہ تھا. پیپلز پارٹی بے نظیر نے آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کو اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ مجھے سیکیورٹی نہیں دے رہے, مشرف کے اوپر لگایا تھا. جنرل حمید گل کا ذکر آیا تھا, پھر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا ذکر آیا تھا, پھر چوہدری پرویز الہی کا ذکر آیا تھا. خط لکھا تھا اس آنے سے پہلے, جبکہ دبئی کی گورنمنٹ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے اوپر خطرہ ہے, آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتی. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہی تھی اور کانفلکٹ بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ دونوں کی طرف سے. مشرف یہ چاہتے تھے کہ یہ مت آئیں واپس اور ان کی حمایت کریں مشرف کی, یہ چاہتی تھی کہ یہ واپس آئیں اور پاور تھوڑا بہت سیز کریں مشرف سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرف چاہتے تھے یہ واپس نہ آئیں؟ نہ, بالکل نہیں. مشرف صاحب کی تھی کہ آپ کی پارٹی الیکشنز لڑے ہمارے ساتھ, بے نظیر بھٹو واپس نہ, ہاں بے نظیر بھٹو واپس نہ آئے. یہ تو آخر میں آ کے لڑائی جھگڑے ہو گئے نا, تو پھر شی ڈیسائیڈڈ کہ اب جہنم میں جائے جو بھی ڈیل ہوئی ہے میں واپس جاؤں گی, تو روک نہیں سکے وہ. اسی لیے پھر وہ نواز شریف صاحب کو بھی آنا پڑ گیا. مشرف صاحب کے سارے پلانز خراب ہو گئے. anyway, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی یہ کشمکش چل رہی تھی تیسری دفعہ. تو ایک تو یہ کہ زرداری صاحب جب آئے تو انہیں احساس تھا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے جو کچھ ہوا ہے. ایک تو یہ تھا نا کہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی. جس قسم کی سیکیورٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ میں وہ سیکیورٹی نہیں دی. اسی لیے رپورٹ میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا منیب کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ اور راولپنڈی کی پولیس اور ایڈمنسٹریشن, ان تینوں کے اوپر انہوں نے سخت تنقید کی. اور ساتھ ساتھ رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے یو این کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. ایگریڈ. لیکن یہاں پہ سیٹھی صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ وہ ان کو سینسٹائز کر رہے تھے. ایون جس دن اسیسینیشن ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو کی, ڈی جی آئی ایس آئی میٹ بے نظیر بھٹو اور کہا کہ آج آپ لو پروفائل رکھیں. مگر یہ دیکھیے, یہ تو پہلے دن سے مشرف کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے اوپر خطرہ, آپ کو خطرہ ہے, آپ مت آئیں واپس, اسیسینیشن ہوگی. میرے اخبار نے 15 دن پہلے بیت اللہ مسعود صاحب کی ایک بیان چھاپ دیا کہ جی اگر بے نظیر آئے تو ویل ٹرائی اینڈ اسیسینیٹ. تو وہ تو بے نظیر کو پتا تھا, اور جب کراچی آئیں اور اٹیک ہوئی تو اس کے بعد تو کوئی شک شبات تو نہیں رہ گئے تھے کہ وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. بٹ ڈزنٹ دیٹ مین اینی تھنگ کہ ڈی جی آئی ایس آئی کہہ رہا ہے کہ رات کو, سوال یہ نہیں ہے منیب کہ اس کو کہا کہ تھریٹ ہے کہ نہیں. وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے نہیں یہاں آنا, they don't want me to come here, they don't want me to lead the election تاکہ پیپلز پارٹی اوورwhelming وکٹری نہ ہو. وہ تو یہ سمجھ رہی تھی. اسٹیبلشمنٹ اس کو یہ کہہ رہی تھی. کیا ایشو اس رپورٹ میں یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو وارن نہیں کیا, ایشو رپورٹ میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پروٹیکٹ نہیں کیا. دیکھیے شوکت عزیز صاحب نے ایک خط لکھا تھا اپنے بارے میں کہ ان کو پروٹیکشن چاہیے, ٹھیک ہے, اور چیف منسٹر پنجاب کو پروٹیکشن چاہیے, مگر اس قسم کی پروٹیکشن بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نہیں دی گئی. جس قسم کی پروٹیکشن پرائم منسٹر نے شوکت عزیز صاحب نے اپنے لیے مانگی تھی اور جس قسم کی پروٹیکشن چودھری صاحب کے لیے مانگی تھی, اس قسم کی پروٹیکشن فیڈرل گورنمنٹ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نہیں دی. اسی لیے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے امریکنوں کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا مشرف کو سمجھائیں مجھے سیکیورٹی پروٹیکشن نہیں مل رہی. یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو نے پھر مارک سیگل کو لکھا اور کہا کہ ڈک چینی جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے ان سے یہ کہیں کہ مجھے پرائیویٹ سیکیورٹی امریکہ سے پرائیویٹ سیکیورٹی امپورٹ کرنے دیں تاکہ اپنی پروٹیکشن ملے. مشرف صاحب نہیں دے رہے. مشرف صاحب نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا نو, ہم خود پروٹیکٹ کریں گے اور باہر سے ہم نہیں گارڈز آئیں گے. تو یہ ایشو یہ تھا. اسی لیے اس دن جب صبح یہ شام کو یہ حادثہ ہوتا ہے اور صبح ڈی جی ایم آئی ان کو ملتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی ملے گا, ڈی جی آئی ایس آئی ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ ذرا خیال رکھیے گا تھریٹس ہیں. تو وہ تو انہیں پتا تھا تھریٹس ہیں. میری ان سے ایک ہفتہ پہلے بات ہوئی تو یہی بات ہو رہی تھی, وہ ڈسکرائب کر رہی تھی کہ کس قسم کی تھریٹس ہیں, اور ان کا رونا یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہی. اور اس رپورٹ میں ایک دفعہ نہیں 70 صفحے کے اندر سب سے اہم بات 2 باتیں اس رپورٹ میں. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی یہ واپس آئی ہیں اور اسی لیے اس نے پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کی. اور سب سے زیادہ انڈائکٹمنٹ جو ہے جو انہوں نے کڑی نظر رکھی ہے اسی چیز کے اوپر کہ فیڈرل گورنمنٹ جو کہ مشرف صاحب تھے, پروونشل گورنمنٹ جو کہ چودھری صاحب تھے, اور
راولپنڈی کی پولیس ایڈمنسٹریشن جس میں وہ سی پی او تھا, سی سی او تھا, وہ سارے لوگ تھے. اچھا ایٹ دی سیم ٹائم یہ تھا. اب میں ایکسپلین یہ کر رہا تھا آپ کو, سوری, کہ یہ کیوں زرداری صاحب نے پھر دیر کیوں لگائی. زرداری صاحب جب آئے تو ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنی پڑی نا. اب یہ ڈیل کے اوپر ایک نئی ڈیل کرنی پڑی, اور اس ڈیل میں آپ نے دیکھا شروع میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی. جب وہ یاد ہے آپ کو, انہوں نے آئی ایس آئی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, وہ باؤنس ہو گئی. اب جب یہ ناکام ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنے میں, پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر ہم نے یہ انویسٹیگیشن یہاں شروع کروائی تو یہ پھر انکوائری جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی کرنی پڑے گی, اور اس سے کبھی بھی صحیح انکوائری نہیں کرنی. پھر جا کے آفٹر دے فیلئر ٹو کنٹرول دی اسٹیبلشمنٹ, جو کہ زرداری صاحب نے کوشش کی, ناکام ہو گئی, بدنام ہو گئے, اور یہاں میڈیا میں ان کے جو اسپوکس مین انہوں نے نیشنل سیکورٹی تھریٹ اور اس قسم کے الزام لگانے ایک بات, پھر جا کے انہوں نے یہ یو این کو کہا. اچھا ایک چیز یہاں پر اب یہ سیاسی بات بھی اس کے اندر آ جاتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل ایسپیکٹ ہم کور کر رہے ہیں, کہ زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کنفیوزڈ ہیں اپنی اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے جب وہ آئے, جو اس وقت گورنمنٹ کی رسپانس تھا, انٹرم گورنمنٹ تھی, بریگیڈیئر چیمہ تھے, انہوں نے کہا جی کہ لیور لگا ہے اور بیت اللہ مسعود انوالوڈ ہے. زرداری صاحب نے اس وقت کہا جی قاتل لیگ انوالوڈ ہے. بعد میں زرداری صاحب کہتے رہے بیت اللہ مسعود. زرداری صاحب تو کنفیوز نہیں, انسرٹن, انشور تھے کہ میں کیا کہوں. پہلے انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے ظاہر ہے قاتل کا نام قاتل لیگ کی بات کی, مشرف کی بات نہیں کی, بیکاز الائنس تھا نا, قاتل لیگ ڈیل تھی نا. قاتل لیگ جو تھی کیوں لیگ تھی نا, کیوں لیگ نہیں چاہتی تھی کہ بے نظیر آئے. انفیکٹ بے نظیر کی آنے کے اوپر چودھری حضرات کے اور مشرف کے درمیان کانٹرڈکشن شروع ہو گئے, فیل آؤٹ آن دیٹ. تو اس لیے اس نے سنگل آؤٹ کیا قاتل لیگ کو ووٹ لینے کے لیے. جیسے پہلے الزام لگایا تھا ایک ریٹائرڈ جنرل کے اوپر, حمید گل صاحب کے اوپر, چودھری پرویز الہی کے اوپر, اور ڈی جی آئی بی کے اوپر, جو کہ ایک زمانے میں آئی ایس آئی میں تھے اور اس وقت وہ انٹیلیجنس بیورو فیڈرل گورنمنٹ میں تھے. مشرف کے اوپر ڈائریکٹ پبلکلی الزام نہیں لگایا تھا. تو اس کے بعد جب یہ میں نے آپ سے عرض کیا, یہ آئے, انہوں نے پوری کوشش کی کہ کنٹرول کر لیں, کنٹرول نہیں ہوا. تو کنفیوژن یہی تھی کہ کیا کیا جائے, پہلے ہی لیٹ جائے, بات مان لے اسٹیبلشمنٹ کی, نہ چھیڑے ان کو, یا چھیڑے اور ان کو ہال دم اپ. تو کوشش انہوں نے یہ کی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, کہ کیونکہ زرداری صاحب کی اپنی ایمبیشنز بھی تھیں, تو انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی کوشش کی, جو کہ کامیاب نہیں ہوئے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں صاحب, اب دو چیزیں ڈٹرمن ہوتی ہے, کہ ایک ہوتا ہے کسی کو مرڈر جب ہوتا ہے موٹیویشن ہوتی ہے, اور پھر بینیفیشری کو دیکھا جاتا ہے کون ہے. آپ کو یہ لگتا ہے اکارڈنگ ٹو یو, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ سے انفرنس جو ڈرا کیا جاتا ہے کہ موٹیویشن اسٹیبلشمنٹ کی تھی. دیکھیے موٹیویشن ایسے سوچیں کہ کون نہیں چاہتا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحب آئیں. مشرف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس خود آئیں, انہیں یہ کہا تھا کہ الیکشن کے بعد اب آئیے گا, پیپلز پارٹی الیکشن میں حصہ لے لے, بے نظیر بھٹو نہ آئے. تیسری چیز کہ یہ پرائم منسٹر مت بنے. وہ تھرڈ ٹرم کلوز جو تھا نا, ان کی اگریمنٹ 5 چیزوں کے اوپر لڑائی جھگڑا تھا. پہلا یہ کہ بے نظیر بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کو فری الیکشن ملے. دوسرا یہ کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹرشپ ختم کی جائے. تیسرا یہ کہ این آر او دیا جائے. یہ چیزیں تھیں, وہ تو دے بھی دیا, تو یہ چیزیں تھیں, مگر وہ آپ کو نہیں نا ملا تھرڈ ٹرم. تھرڈ ٹرم اس وقت تک نہیں بین, اس وقت اس لیے پرویز مشرف نے یہ جواب دیا, انہوں نے کہا دیکھیے اگر آپ الیکشن جیت گئی تو پھر بات کر لیں گے, اگر نہ جیتی تو وہ چودھری صاحب کو بھی یہی کہا نا کہ اگر آپ الیکشن جیت گئے تو آپ پرائم منسٹر بن جائے گا. تو یہ پرویز الہی کے کہنے کے اوپر تھرڈ ٹرم کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. لیکن بے نظیر بھٹو تو کسی صورت اگر آ جاتی تو بن بھی نہیں سکتی تھی, اس وقت تک تو بین تھا. آئی نو, بٹ وہ تو ریموو ہو سکتا تھا نا. ہاں obviously امینڈمنٹ وہ ہو سکتی تھی, اس وقت سب کچھ ہو سکتا تھا, مگر وہ نہیں دیا گیا نا اس کو سہولت. وہ تو یہ تو بعد میں یہ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جھگڑا تھا نا, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اسٹیبلشمنٹ نے پروٹیکشن نہیں دی, کہا, مگر بے نظیر نے یہ سوچا کہ ہاں یہ تو کہیں گے کہ میں واپس نہ آؤں. سری صاحب ایک بریک لیتے ہیں. یہاں پر بینیفیشری ایک بہت امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے, اور اس رپورٹ کے اندر ناظرین جو بات کہی گئی ہے, رحمان ملک صاحب کا رول جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے ٹو دی UN کمیشن, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے اوپر بھی شیری صاحب سے بات کریں گے. آپ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.